بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ کا میزبان عرفان مغل حاضر خدمت ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، گزشتہ روز سینٹ کے الیکشن ہوئے ہیں، جس میں نتائج جو ہیں وہ حکومت کی توقع کے خلاف آئے ہیں، جبکہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ان کی جو توقعات تھیں بالکل ان کے عین مطابق یہ نتائج آئے ہیں، بلکہ وہ اس سے زیادہ جو ہے توقع کر رہے تھے کہ نتائج ان کے حق میں آئیں گے۔ سب سے جو اہم نشست تھی وہ اسلام آباد کی تھی، جس پہ یوسف رضا گیلانی نے کامیابی حاصل کی ہے، جس کی وجہ سے حکومت کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، اور عمران خان نے خود اپنے آپ کو جو ہے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے پیش کر دیا، اور انہوں نے گزشتہ روز اس چیز کا اعلان کیا تھا۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ معروف تجزیہ کار ابن آدم موجود ہیں۔ وہ وقتاً فوقتاً ملک کی علاقائی سیاسی صورتحال پر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور اپنے تجزیے سے سننے والوں کو آگاہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں ان سے یہ پوچھوں گا کہ وہ ہمیں بتائیں کہ یہ کل کا جو الیکشن ہوا ہے اس کے متعلق ان کی کیا رائے ہے۔ یہ حکومت کو جو ہے ایک شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، یا حکومت کی جو ہے اس سے سبکی ہوئی ہے، تو اس پہ وہ کیا کہتے ہیں؟ جی ابن آدم صاحب۔ شکریہ مغل صاحب۔ یقیناً سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ گورنمنٹ کی توقعات کے جو ہے وہ حوالے سے ان کو مایوسی ہوئی ہے، کیونکہ انہوں نے جو ہے اس الیکشن کے حوالے سے خاص کر حفیظ شیخ اور یوسف رضا گیلانی صاحب کے درمیان جو مقابلہ تھا ان کو یہ توقع نہیں تھی۔ لیکن جس طرح ایک دو ماہ سے حکومت کی طرف سے جو ہے وہ اقدامات اٹھائے جا رہے تھے کہ انہوں نے تقریباً اپنے تمام کینڈیڈیٹ جو ہے وہ ایسے افراد جو ہے وہ سینٹ کے لیے جو انہوں نے منتخب کیے تھے ٹکٹ کے لیے، جو ارب پتی اور کھرب پتی تھے، یا ذاتی خدمت گزار تھے، یا ان کی اقربا پروری کا جو ہے عنصر وہ نمایاں تھا، یا ذاتی دوست تھے۔ تو ایک حوالے سے تو یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ سینٹ کا جو الیکشن ہوتا ہے وہ ارب پتی اور کھرب پتی لوگوں کے مفادات کے تحفظ کا ایک پلیٹ فارم بن چکا ہے، یا ایک انٹرٹینمنٹ کلب آپ اس کو کہہ سکتے ہیں سینٹ کو۔ چند انڈیویجول کو چھوڑ کے سینٹ کی تاریخ جو ہے وہ کوئی زیادہ خوشگوار یا آئیڈیلسٹک اس کی جو ہے نا صورت گری نہیں رکھتی۔ لیکن یوسف رضا گیلانی کی فتح جو ہے، یوسف رضا گیلانی آئے نہیں تھے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں اسلام آباد بلایا گیا تھا۔ اور اسلام آباد کون بلاتا ہے اس کا جو ہے وہ پاکستان کی سیاست سے جو ہے وہ معمولی سی دلچسپی رکھنے والے کسی بھی فرد کو اچھی طرح پتہ ہے کہ اس قسم کے فیصلے کون کرواتا ہے اور کیوں کرواتا ہے۔ کیونکہ پی ڈی ایم جو ہے وہ مسلسل دباؤ دے رہی تھی کہ اس قسم کے جو الیکشنز ہیں، چاہے سینٹ ہے یا عام انتخابات ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ غیر جانبدار ہو جائے۔ تو اس الیکشن میں ہمیں صاف نظر آیا کہ اسٹیبلشمنٹ کی وہ مداخلت جو ہے وہ اس طرح نہیں تھی جس طرح کے پہلے عمران خان کی جو الیکشن تھے، ان کے جو نتائج تھے اس کے حوالے سے جو اسٹیبلشمنٹ پہ الزامات لگتے رہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ حکومت کے حوالے سے تو یقیناً ان کو سیٹ بیک ملا ہے، لیکن عام آدمی جو ہے وہ یہ سمجھ گیا تھا کہ حفیظ شیخ کی جگہ جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی ہی جیتیں گے۔ اور میں اس حوالے سے ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا مغل صاحب، کہ خود عمران خان ماضی میں جس طرح 2018 کا الیکشن کا جو ہے وہ بندوبست کر کے آئے تھے، میں انتخاب نہیں کہہ رہا، بندوبست کہہ رہا ہوں، تو اس بندوبست کے نتیجے میں جس طرح 2018 میں ان کو حکومت ملی، اقتدار ملا، جس طرح کے صادق سنجرانی جو ہے وہ سینٹ کے چیئرمین بنے تھے، اور عدم اعتماد کے حوالے سے بھی وہ ان کے سامنے جو باتیں آئی تھیں قوم کے سامنے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مکافات عمل کا جو قانون قدرت ہے وہ بھی اپنی جگہ کسی نہ کسی جگہ جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے، اور عمران خان جو ہے حفیظ شیخ کے حوالے سے اسی مکافات عمل کے آرے کے زد میں آ گئے، شکار ہوئے۔ اچھا، تھوڑا سا یہ آپ ہمیں بتائیں کہ جیسا آپ نے کہا ہے کہ یوسف رضا گیلانی کو آئے نہیں ہیں، لائے گئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی نے کچھ دن پہلے کہہ دیا تھا کہ وہ مطمئن ہیں اور ان کی جو الیکشن ہیں ان پہ کوئی اثر انداز نہیں ہو رہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے لانے کی کوئی خاص وجہ تھی، کیا وجوہات تھی، کیوں ان کو لایا گیا ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لائے گئے ہیں تو؟ ہاں، اس کی کافی ساری وجوہات ہیں۔ ایک تو مغل صاحب یہ ذہن نشین کر لیں کہ یوسف رضا گیلانی پاکستان کے سابق وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں، اس کے علاوہ وہ قومی اسمبلی کے سابق اسپیکر بھی رہ چکے ہیں۔ تو اس قدر سیاسی قد کاٹ کال والا بندہ اگر پر امید نہ ہوتا، کیونکہ عددی اکثریت تو ان کے پاس نہیں تھی، جو ان کے پی ڈی ایم کے جماعتوں کے جو بندے تھے، تو وہ تو پی ٹی آئی کے پاس تھی یا ان کے اتحادیوں کے پاس تھی، تو یقیناً اس جیسے قد کاٹ والے بندے کو جب تک کہ کوئی واضح یقین دہانی
نہ کرائی گئی ہوتی تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ گیلی وکٹ پہ جو ہے وہ کھیلنے آ جاتے. تو ایک تو یہ وجہ ہے کہ وہ کئی انہوں نے اقتدار کی غلام گردشیں دیکھی ہیں، گرم سرد موسم دیکھے ہیں. تو ایک بڑی یقین دہانی کے باوجود بھی کے بعد بھی اس جیسے قد کاٹ والے سیاستدان کو اسلام آباد لایا گیا. اور یسر رضا گیلانی جب بیان دے رہے تھے، اوائل میں وہ بیان دے رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل ہو گئی ہے، تو یقیناً کسی نہ کسی کارنر سے تو ان کو یہ یقین دہانی کرائی گئی کہ آپ اسلام آباد آئیں اور ہم آپ کی جو ہے نا وکٹری میں جو ہے وہ کوئی راستہ آپ کا نہیں روکا جائے گا، راستہ نہیں روکیں گے اور راستہ آپ کے لیے ہموار رکھیں گے. تو یہ بندوبست ہے. اچھا، اور یہ ہماری سیاست میں یہ بندوبست جو ہے گائے بگائے ہمیں نظر آتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ایک دن پہلے یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کی ایک آڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں انہوں نے خود بھی پریس کانفرنس کر کے تسلیم کیا کہ میں بتا رہا تھا لوگوں کو جو حکومتی اراکین ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنا ووٹ کس طرح ضائع کرنا ہے. تو 7 ووٹ حکومت کے پلڑے کے ضائع بھی ہوئے ہیں اور ان میں سے اب تک مبینہ طور پر 3 بندے جو ہیں وہ سامنے بھی آئے ہیں، جس میں وزیر اعظم خود ہیں، زرتاج گل ہے اور شہریار افریدی ہیں. یہ 3 بندے ایسے سامنے آئے جن کے ووٹ جو ہیں وہ کینسل ہوئے اور ان کے ووٹ کاؤنٹ نہیں کیے گئے. تو اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ کیا چکر تھا؟ مغل صاحب، یسر رضا گیلانی صاحب کے بیٹے کی جو ویڈیو آئی ہے، یقیناً اگر آپ ایک اچھی جمہوریت والے معاشرے میں رہتے ہیں تو وہاں یہ ایک قابل گرفت جو ہے وہ ایک ویڈیو تھی اور جس پہ تحقیقات بھی ہونی چاہیے. لیکن جس ملک اور معاشرے میں ہم رہتے ہیں یہ عام سی چیز ہے، یہ اس قسم کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں اور آگے بھی ہوں گی تا وقت کہ ہم ایک آئیڈیل جو ہے جمہوری معاشرے میں جو ہے وہ نہیں پہنچ جاتے. باقی رہا کہ ووٹ مسترد ہوئے ہیں، تو ووٹ مسترد ہوئے ہیں تو 3 ووٹ جو ہے جس طرح آپ نے بھی کہا، اور 7 میں سے 3 تو یہ بندے جو ہے نا یہ وزیر اعظم زرتاج گل اور شہریار افریدی کے، تو یہ تینوں بھی تو پاکستانی معاشرے کے ہی سیاستدان ہیں نا جی، کسی اور ملک کے تو نہیں ہیں. تو پاکستان میں انہونی باتیں بھی ہوتی ہیں، معجزے بھی ہوتے ہیں. تو کیا پتہ کہ آنے والے وقتوں میں جب تاریخ اس رات سے پردہ اٹھائے کہ یوسف رضا گیلانی آپ لوگوں نے بھی ووٹ دینا ہے، آپ لوگوں نے بھی ووٹ دینا ہے یا اس قسم کی کوئی اور چیز بھی ہے، تو میں اسے کوئی اچھمبے کی بات نہیں سمجھتا، کیونکہ اس قسم کے معجزے پاکستان کی سیاست میں کوئی انہونی بات نہیں ہے. جی اچھا، آپ نے بات کی معجزے کی، تو اسی دوران جب سینٹ کا الیکشن جاری تھا تو ایک اور بھی معجزہ ہوا ہے کہ فیصل واڈا نے جو تھا وہ استعفیٰ دے دیا اپنی رکنیت سے قومی اسمبلی کی اور وہ سینیٹر منتخب ہو گئے. حالانکہ ان کا کیس زیر سماعت تھا عدالت میں. عدالت نے انہیں کہا ہے کہ چونکہ آپ نے اب استعفیٰ دے دیا تو وہ نااہلی ان کی نہیں ہوئی، لیکن یہ ہے کہ وہ اسمبلی کی رکنیت چھوڑ کر سینیٹر بن گئے. فیصل واڈا کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ دوہری شریعت کا ان کا کیس تھا. دیکھیں جی، یہ کئی سالوں سے یہ کیس لٹک رہا تھا، الیکشن کمیشن، ہائی کورٹ الیکشن کمیشن. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس ڈرامائی انداز میں انہوں نے پہلے ایز اے قومی اسمبلی کے ممبر کے سینٹ کے الیکشن میں اپنا ووٹ کاسٹ کیا، پھر وہ چلے گئے ہائی کورٹ، وہاں پہ وہ ریزائن دے دیا، تو آخر فیصل واڈا کو ضرورت کیا پڑی ہے کہ وہ ایک ایم این اے ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ وفاقی منسٹر بھی تھے، تو وہ سینٹ کے ممبر کیوں بنی ہے؟ یقیناً ان کو کہیں نہ کہیں سے یہ سدھ بدھ مل چکی تھی کہ شاید میں نااہل ہو جاؤں. تو انہوں نے اس ڈرامائی انداز کو جو ہے نا اپناتے ہوئے عین موقع پہ جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا اور اس پر جو ہے ان کے نااہل ہونے کی جو کارروائی ہے وہ یکدم روک دی گئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے وہ جھوٹ بولا تھا جو شریعت چھپانے کے حوالے سے یا ایسٹ کے حوالے سے، تو اگر وہ ایز اے قومی اسمبلی کے لیے اہل نہیں ہیں تو سینٹ کے لیے کیسے اہل ہو گئی؟ یہ بالکل جنہوں نے ریفرنس دائر کیا ان کا بھی یہی موقف ہے کہ اگر وہ ہمارا ریفرنس یہ تھا کہ انہوں نے جو حلف اٹھائے تو اس میں انہوں نے جھوٹ بولا تھا دوہری شریعت کا، تو وہ جو قومی اسمبلی کے لیے نااہل ہے وہ سینٹ کے لیے بھی نااہل ہو سکتے ہیں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ فیصل واڈا والا معاملہ جو ہے وہ ہمارے نظام انصاف کی جو موم والی ناک ہے اس پہ ایک بہت بڑا زناٹے دار تمانچہ ہے. اگر نظام انصاف کو خود جو ہے نا غیرت نہیں آتی تو میں کیا کہہ سکتا ہوں اس کے بارے میں. تو میری رائے یہ ہے کہ یہ ان کے نظام انصاف پہ ایک بہت بڑا تمانچہ ہے. اچھا ابن اعظم صاحب، یہ بتائیں کہ آخری میرا سوال ہے کہ وزیر اعظم نے خود کو ایسا سمجھے کہ دوسرے لفظوں میں مواخذے کے لیے پیش کیا ہے، وہ اعتماد کا ووٹ لیں گے قومی اسمبلی سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں جیسا کہ پہلے پیپلز پارٹی نے کہہ دیا تھا کہ ہم عدم اعتماد کریں گے، تو یہ تو اب خود انہوں نے پیش کر دیا، کیا وزیر اعظم کامیاب ہو جائیں گے اعتماد کا ووٹ لینے میں یا اپوزیشن اس میں بھی لابنگ کرے گی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ساری صورتحال کو؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کے پاس اب کوئی اور آپشن رہ ہی نہیں گیا تھا.
یہی ان کے پاس آپشن بچ گیا تھا کہ وہ دوبارہ اعتماد حاصل کریں، اور اتنی جلدی دوبارہ اعتماد حاصل کرنا، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان جو تمام عمر یا اب ان کی سیاسی جو وہ دیکھ لیں، وہ دوسروں کو یہ درس دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے۔ اس وقت جو ہے وہ خان صاحب شدید دباؤ میں ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ ان کی یہ گھبراہٹ جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد کا جو ہے نا، یا اعتماد کا ووٹ لینے سے ختم ہو جائے گی۔ یہ آنے والے وقتوں میں یہ گھبراہٹ جو ہے، یہ سیاسی گھبراہٹ جو ہے یہ بڑھے گی، یہ ختم نہیں ہوگی۔ اچھا، اس میں تو میرا خیال ہے کہ جو اراکین اسمبلی ہیں ان کی فرمائشیں اور ان کی بلیک میلنگ ایک دفعہ پھر، جیسے سینٹ کے الیکشن میں پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو تھے وہ اراکین اسمبلی کو انہیں شرف ملاقات بخشا اور ان کی بات بھی سنی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اعتماد کا ووٹ ہوگا اس میں ممبران اسمبلی کے پھر وارے نیارے ہو جائیں گے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یقیناً وارے نیارے ہوں گے جی۔ خالی یہ حفیظ شیخ جو ہے نا الیکشن کو دیکھ لیں، عمران خان صاحب نے تمام قومی اسمبلی کے اپنے پی ٹی آئی اور اتحادیوں کے لیے جو ہے 50 کروڑ روپے کے جو ہے انہوں نے ترقیاتی پیکیج کے فنڈ الاؤنس کیے۔ ایک ایک بندے سے جو ہے انہوں نے ملاقاتیں کیں۔ 1.5-2 ماہ سے وہ خود حفیظ شیخ کی جو ہے وہ سینٹ الیکشن کی جو ہے نا الیکشن کمپین چلا رہے تھے۔ تو سب سے بڑا جو سیٹ بیک ہے میرے خیال میں وہ عمران خان کو جو ہے وہ ملا ہے، اور آنے والے وقتوں میں جب آپ 3-4 عددی اکثریت والے ووٹوں سے جو ہے حکومت کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے جو اتحادی ہوتے ہیں وہ اسی طرح جب اس قسم کا موقع آتا ہے، جیسے سینٹ کا الیکشن آیا، تو ان کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، اور ان کی بلیک میلنگ کا جو مارجن ہے وہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بلیک میلنگ آگے بھی شروع ہوگی۔ اچھا، آپ نے بات کی ہے عددی اکثریت کی، تو اس سے مجھے یاد آیا کہ پنجاب میں جو ہے وہاں بھی حکومت کی عددی اکثریت اس طرح نہیں ہے، اور کاف لیگ جو ہے آج کل اس کا جھکاؤ بھی اپوزیشن کی جانب تھوڑا بڑھ گیا ہے، اور انہوں نے مل کر پنجاب میں جو تھا سینٹ کا الیکشن بلا مقابلہ جیتے ہیں سارے، چاہے پی ڈی ایم تھی یا پی ٹی آئی تھی یا کاف لیگ تھی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو حکومت جو ابھی کمزور ایک پچ پہ پہنچی ہے، تو اس کے اثرات پنجاب پر بھی ہوں گے، پنجاب گورنمنٹ پہ؟ یقیناً ہوگی، کیونکہ پنجاب کی جو گورننس ہے وہ عثمان بزدار کی شکل میں جو ہے نا وہ انتہائی خراب ہے، اور بہت سارے تحریک انصاف کے ممبران نے ابھی سینٹ کے الیکشن کے دوران ہی یسر رضا گیلانی کے ساتھ ملاقات کر کے یہ اندیا دیا ہے کہ اگر اگلے الیکشن عام انتخابات میں ہمیں نون لیگ کا ٹکٹ دیا جاتا ہے، کوئی 15 سے 17 جو ہے وہ ایم این اے ہیں، تو ہم جو ہے وہ یسر رضا گیلانی کو ووٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو چونکہ یہ حکومت جو ہے اس کے جو اتحادی ہیں وہ کوئی فطری اتحادی نہیں ہیں، ہر ایک کے سیاسی مفادات اور مزاج الگ الگ ہیں، تو میں یہ بالکل صحیح سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں ہو سکتا ہے یہ جو سینٹ میں ہوا ہے، ہو سکتا ہے اس کی جو ایپیسوڈ 2 ہو، قسط نمبر 2 جو ہے وہ پنجاب کی حکومت پہ بھی جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اثر انداز۔ ناظرین کرام، آپ نے گفتگو سنی ہمارے تجزیہ نگار ابن آدم کی، جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ مرکز کے ساتھ ساتھ پنجاب میں بھی حکومت کو پریشر کا سامنا ہے، اور اب یہ ہے کہ اب حکومت کو گھبرانا نہیں ہے۔ آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اپنے میزبان عرفان مغل کو اور مہمان ابن آدم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔